دل خون کے آنسو رو رہا ہے، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، اور کوئی ایسا لمحے کے انتظار میں ہے کہ کہیں سے باد نظیم کا ٹھنڈا جھونکا آئے اور وہ روح کو معطر کر دے، لیکن نہیں، گورنمنٹ کی ظالمانہ پالیسیاں دن بدن مزید ستم پر ستم کرتی جا رہی ہیں، اور ایک نیا ستم کہ توانائی کے حل کے لیے عوام نے اپنی جیب سے پیسے انویسٹ کیے، سرمایہ کاری کی، اور اپنے گھر میں ٹھنڈک محسوس کی، اپنی مشینری کو چلایا، لیکن گورنمنٹ کو یہ پسند نہ آیا، اور گورنمنٹ نے پھر سولر پر مزید ٹیکس لگانے کے بہانے ڈھونڈ لیے۔ آپ کا میزبان چودھری اختر فاروق میاں آپ کو ادب و احترام کے ساتھ سلام عرض کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ آپ کی آواز بنتا رہا ہے اور بنتا رہے گا، اور یہ میری اپنے رب سے دعا ہے کہ آخری لمحے تک آپ کے مسائل کو حل اور آپ کی آواز کو توانا بناتا رہوں۔ جی ہاں، اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود کہا کہ سولر لگاؤ، اور خود سب کچھ کیا، اور خود سب کو فری سولر پلیٹیں بھی دیں، اب یہ کیوں ہو گیا کہ اس پر ٹیکس لگا دیے، اس پر بلوں میں فکس کر دیا، اور طرح طرح کی اس پر مزید پابندیاں لگائی جا رہی ہیں؟ تو اس کا ایک سوال کا جواب بھی صرف ایک ہی نظر آتا ہے اور ایک ہی سمجھ آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کس کے مفاد پر ذکر پہنچی، کس کے مفاد کو نقصان پہنچ رہا۔ جی ہاں، یہاں پر اگر کسی کے مفاد کو نقصان پہنچا ہے اور پہنچ رہا ہے اس سولر کی آڑ میں، تو وہ ہے آئی پی پیز اور اشرافیہ۔ آئی پی پیز اور اشرافیہ طبقہ یہ وہ ہے کہ جو پاکستان میں صرف سہولتیں لینے کے لیے، اپنی نسل در نسل کو خوشحالی دینے کے لیے رہ رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد زندگی نہیں ہے۔ آئی پی پیز کی میں بات اس طرح کر رہا ہوں کہ یہ آئی پی پیز میں شامل وہی لوگ ہیں جو اقتدار میں شامل ہیں اور دوسری پارٹیوں میں بھی شامل ہیں، اور جو بڑی پارٹی ہیں ان کے مالکان، آئی پی پیز کے مالکان ان پارٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اس طرح باقی دنیا میں کوئی ایسا کاروبار نہیں ہے کہ جہاں پر آپ پروڈکشن بھی نہ دیں، مزدوری بھی نہ کریں، اور آپ کو ہر سال اربوں روپے مل جائیں۔ تو یہ کارنامہ بھی پاکستان میں آر پی پیز نے کیا ہے، اور جب شروع میں یہ آئی پی پیز معاہدہ ہو رہا تھا، اس وقت یہ کہا گیا تھا یہ فلاں ملک ہے اور یہ فلاں ملک ہے، فلاں ملک ہے، نام ان کے تھے، اس میں کوئی نہیں شک ہے، لیکن وہ سب فرنٹ مین تھے، اور بعد میں ان کو پیچھے ڈا کر دیا، اور اصل مالکان نے آ کر اپنے پر بھلائے اور اقتدار کے سنگھانسن میں بیٹھ کر ایسے فیصلے کر لیے کہ جس سے ان کی یہ آمدن کا ذرائع بڑھتے رہے، اور یہ ہے وہ تکلیف، یہ ہے وہ دکھ، اور یہ ہے وہ دکھتی رکھ جس کی وجہ سے ان کو سولروں سے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ جی ہاں، پاکستانی عوام اور خصوصاً کسانوں، یہ طبقہ آپ پر کی معیشت پر عکاس بیل بنا ہوا ہے، اور ہر وہ موقع ہاتھ سے خالی جانے نہیں دیتا کہ جہاں سے ان کی اربوں روپے روزانہ ان کو آمدن نہ ہو، اور اس میں ایک سولر پینل، سولر واپڈا کا میٹر، اور بے انتہا دیگر پابندیاں جو لگائی جا رہی ہیں، وہ سب اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اب اگر آپ کسان ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ٹیوب ویل چلایا، بجلی کا بل آپ کا لاکھوں روپے آتا تھا، میٹر آپ نے اتروا دیا، آپ نے سولر لگا لیا، تو یہ آپ کی بچت تھی۔ اگر آپ کی یہ بچت کسی کو دکھ رہی ہے، کسی کے اس کے مسائل میں اضافہ کر رہی ہے، اسے برداشت نہیں ہو رہی، تو وہ اشرافیہ اور آئی پی پیز والے ہیں، اور کوئی نہیں ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے، اور آپ نے اس بات کو اب آگے تک کیسے پہنچانا ہے، وہ ایک ہی رستہ ہے۔ اپنے دکھ کا آپ نے اظہار کرنا ہے، آپ نے اپنی آواز کو بلند کرنا ہے، اپنی اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے۔ بظاہر یہ آپ کا یہ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن بہت بڑا عمل ہے۔ کیوں؟
کہ ہم نے گورنمنٹ کو، ہم نے حکمرانوں کو مجبور کرنا ہے کہ یہاں پر دیہاتوں میں رہنے والے چھوٹے تھوڑے پیسے لگا کر سولر لگانے والوں کو بھی جینے کا حق ہے۔ اور یہاں تو یہ بڑے بڑے محلوں میں اور بڑے بڑے طیاروں میں اربوں روپے کے طیارے خرید کے یہ پھرنے والے لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ کہ اس گھر میں جہاں غربت ننگا ناچ رہی ہے، کھانے والے 10 ہیں اور کمانے والا 1 ہے، اور شام کی روٹی کھا لی اور صبح کا ان کو پتہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر ان کے پاس جو اشرافی ہیں، ان کے پاس یہ معاملات ہیں کہ ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہم نے لگانا کہاں پر ہے۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے، اور یہ فرق آپ نے ختم کرنا ہے۔ جب تک ختم نہیں ہوگا، جب تک آپ بیدار نہیں ہوں گے۔ آپ نے اپنی بیداری کا ثبوت یہ دینا ہے، آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے کہ آپ ان کا یہ قدم اٹھانا، سولر پر مزید ٹیکس لگانا اور مزید شکنجہ کسنا درست ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے بتانا ہے کہ درست کیا ہونا چاہیے تھا۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان چودھری اختر فاروق کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔